اولاد کی فکر مندی، کسی کو رزق میں تنگی کا ڈر، اور کسی اپنے مستقبل اور حال کی پریشانی اسے آرام کی نیند سونے نہیں دیتی۔ الغرض طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی فکر مندیاں ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی کسی سے کچھ چھپا نہیں۔ سارے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ ان حالات کے اندر ان باتوں کو جاننا اور ان پر عمل کرنا بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پرعزم بنائے، اپنے حوصلے کو بلند رکھے، اور اپنی نیک خواہشات اور جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کو بروئے کار لائے۔ تو ایسے میں ان باتوں کو جاننا اور ان پر عمل کرنا وہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہی باتوں میں اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر ایسا نہ کیا تو یہ خدشات اور یہ فکر مندیاں ہمارے لیے ہماری ہلاکت کا سبب ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب اس کی فکر مندی اور اسے اپنے سامنے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا، تو یوں وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتا جاتا ہے، اور در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اللہ کے اوپر توکل میں کمی کا نتیجہ ہے، کہ انسان ان پریشانیوں اور تکالیفوں کو اپنے اوپر حاوی کر لے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اب ان سے نکلنے کی کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، اس پہ اوپر بھروسہ اور اس کے وعدوں کے اوپر یقین وہ انتہائی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، ان کا ارشاد نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، فرمایا جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، إِن كُنتُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر اسی پر بھروسہ کرو، إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، اگر تم واقعہ ہی مسلمان ہو تو تمہارا مکمل بھروسہ اور یقین اس رب کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان کو توکل کے ساتھ جوڑا، گویا کہ جس دل کے اندر ایمان نہیں، وہ جس دل کے اندر توکل نہیں، اس دل میں ایمان نہیں۔ جو مومن ہے، جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے اور رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنے والا ہے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، مشکلات کس قدر زیادہ بھی ہوں، لیکن ایک مومن رب کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات کس قدر زیادہ ہوں، لیکن اس کا ایمان، اس کے سینے میں جو ایمان ہے وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً اس مشکل سے نکلنے کی آسانی مہیا کرے گا۔ اس نے اپنا وعدہ دیا ہے اپنے بندوں کو کہ اگر تم نے میرے اوپر بھروسہ کیا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے امیدیں رکھتا ہے اور لوگوں پر ہی بھروسہ رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری
مصیبت یہ ہے آج ہمیں اللہ سے زیادہ دروسوں کے اوپر بھروسہ ہے. فلاں میری مدد کرے گا، فلاں میرے کام آئے گا، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ دیگر عزیز و اقارب ہیں، چاہے وہ دوست احباب ہیں، ان کے اوپر بھروسہ اور اس رب کی ذات کے اوپر بھروسہ بالکل نہیں. میرے بھائیوں، کتنی بار ایسے ہوتا ہے، حالات کس قدر تنگ ہوتے ہیں اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے مدد کرتا ہے کسی ایسے بندے کے ذریعے، کسی ایسے شخص کے ذریعے جس کے بارے میں ہمارے دل میں خواب و خیال میں بھی نہ آئی. اس کے ذریعے رب تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے اور یوں ہمیں اس مشکل سے نکالتا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب ایک مسلمان اپنے رب کے اوپر ایمان میں اور پختہ ہو جاتا، لیکن افسوس اس انسان پر کہ وہ رب کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے اب اس انسان پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میری دکھوں کا مداوا کرنے والا ہے. اے ناعقل، اے بے سمجھ، یہ تو اس ذات کے ہاتھ میں تھا جس نے اسے تیرے لیے بھیجا. اب تو اسے اپنا مشکل کشا، اپنی دکھ کا مداوا کرنے والا سمجھتا ہے. چنانچہ جب دوسری بار مشکل پڑتی ہے اور اس امید کے ساتھ واپس اسی بندے کے پاس جاتا ہے تو اب اس سے جب وہ کوڑا جواب سننے کو ملتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے کہ ہائے، میری تو تمہارے اوپر بڑی امیدیں تھی. اے ناقل انسان، یہ تیری کمزوری تھی کہ تو نے رب کے اوپر بھروسے کی بجائے بندوں کے اوپر بھروسہ کیا. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو پہچان لو. آج ہمارے معاشرے میں طلاقات کی بڑی خرابی، اس کا سبب یہ وجہ ہے آج ہم نے اپنی توقعات لوگوں سے لگائی رکھی ہے، بھائیوں بہنوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے. اور اسی لیے آج ہم اپنی محفلوں میں یہ سنتے ہیں دوسروں کے بارے میں گلے شکوے کرتے ہوئے، فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا. کبھی بھائی سے نالان، کبھی دوست احباب اور رشتہ داروں کا شکوے اور گلے کرتا ہوا یہ شخص ہمیں سے پاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کی ذات کے اوپر بھروسے کی بجائے لوگوں پر اپنی توقعات اور اپنی امیدیں لگائی رکھی. لوگ اب ہماری امیدوں پر کیسے پورا اترے، کیسے وہ ہماری توقعات پر پورا اترے؟ میرے بھائیوں، جب تمہارا اپنا جسم تمہارے ساتھ وفا نہیں کرتا، تمہارا اپنا جسم تمہارے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، تم دوسروں سے وفا کیوں ڈھونڈتے ہو؟ یہی ہاتھ، یہی پاؤں جسے تم چل کر جب چاہتے اٹھ کر چلے پڑتے اور یہ قدم تمہارا ساتھ دیتے، یہ ہاتھ جب تم چاہتے اس سے جو چیز چاہتے وہ پکڑ لیتے. ایک وقت آتا تم اس ہاتھ کو حکم دیتے چیز کو اٹھانے کے لیے، لیکن فالج کی وجہ سے یہ ہاتھ تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ قدم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، یہ تمہارا جسم تمہارے ساتھ وفا نہیں کرتا. تم لوگوں سے وفا چاہتے ہو. کس قدر نادانی ہے. اس رب کے اوپر بھروسہ کرو، اس رب سے وفا چاہو جو کبھی بے وفائی نہیں کرنے والا، جو کبھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، جو کبھی اپنے بندوں کی توقعات کو نہیں توڑتا. میرے بھائیو، قرآن اس واقعات سے بھرا پڑا ہے. کتنے ہی ایسے واقعات ہیں. ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس بیابان ویران صحرا میں چھوڑ کر آؤ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے
اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں کچھ مشکیزہ پانی کے ساتھ اور کھجوروں کے ساتھ اور چھوڑ کر واپس چلے پڑتے ہیں، تو ایسے میں بیوی ہاجر علیہ السلام پیچھے سے آواز دیتی ہے، ابراہیم کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں تو انسان کا نام و نشان نہیں، یا کس کے آسرے پر یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم خاموش، جواب نہیں دیتے، اور بیوی بار بار پوچھتی ہے، حتیٰ کہ جب تیسری بار وہ بیوی کہتی ہے، ابراہیم کیا رب نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کے حکم ہے۔ تو پھر وہ نیک بخت عورت کیا کہتی ہے؟ ذرا اس کی ایمان کا جائزہ لو، جنگل بے ایمان ہے، کوئی انسان کا نام و نشان نہیں، تو وہ کہتی ہے اگر میرے رب نے تمہیں یہ حکم دیا تو میرا رب مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا، میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، مجھے اور میرے بیٹے کو کبھی رب ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر کیا ہم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس قدر اعلیٰ شان و مرتبت عطا کیا کہ آج ہم ہزاروں سال بعد بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ توکل تھا، یہ بھروسہ تھا رب کی ذات کے اوپر، اور اسی بات کو رب تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس چیز کا تذکرہ کیا۔ لیکن یہ بھی جان لو، توکل، اللہ پر بھروسہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی کوشش، اپنے اسباب کو اختیار نہ کرے۔ امام ابن باز، امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، جو بہت کبار علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اوپر توکل یہ دو باتوں پر مبنی ہے کہ انسان پہلی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ کرے، اسباب کو اختیار کر کے، پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرے، اسباب کی بجائے